آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللہم صلی علی تمام تعریفیں اس بہترین پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے. تمام مدح و ثنا اس ذات باری کے لیے کہ جو ایسا رحمان ہے کہ اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جو ایسا کریم ہے کہ ہماری آنکھ سے نکلے ہوئے ایک اشک کے برابر اپنی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. بہت عطا والا، کرم والا، نہایت مہربان. اس کے بعد میرا لاکھ لاکھ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو خدائی اوصاف کے مظہر ہیں. عنوان گفتگو سورہ والعصر ہے. اس سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اور آپ اس وقت ایک بہت عظیم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں. دنیا کا قانون ہے کہ ہمیشہ مانگنے پر ہی دیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا حسین جو ہیں وہ سخی ہیں. وہ سخی نہیں بلکہ کریم ہے. جو مانگنے پر عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، لیکن جو سوال کرنے والے کو سوال کی شرمندگی سے بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ مومنات گرامی، ہم سب نہ خدا کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ عزاداری کا حق ادا کر سکتے ہیں. یہ جناب سیدہ کی دعا کا ثمر ہے یہ عزاداری. اور حسین جو ہے وہ ہماری عبادت کا نام ہے. حسین ایک اٹل حقیقت کا نام ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ میرے حسین کے مقابلے میں کتنے فرعون آئے، کتنے تخت آئے، کتنے تاج آئے، جتنے بھی غم حسین کو مٹانے والے تھے وہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں اتر گئے، لیکن میرا حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. کسی نے کیا خوبصورت لکھا تھا کہ جس کی صورت بھی مثل سیرت ہو، جس کی صورت بھی مثل سیرت ہو، وہ شہی مشرقین کیا ہوگا. جس کا اکبر رسول جیسا ہے، جس کا اکبر رسول جیسا ہے، پھر وہ میرا حسین کیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مومنات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا واسطہ اتنی عظیم ہستیوں سے ہے کہ اگر ہم ان کے فضائل پر نگاہ کریں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کے فضائل اتنے ہیں کہ سورہ کوثر ان کا نسب ہے. سورہ کوثر ان کا نسب، الف لام میم ان کا وجود، حل عطا ان کی سخاوت، فی القربہ ان کی قیمت، مزمل و مدثر ان کا اوڑھنا بچھونا، سورہ یوسف ان کا کردار، والنجم ان کی عظمت، سورہ قدر ان کی قدریں، بسم اللہ ان کا افتتاحیہ اور بلغ ان کا اختتامیہ ہے. یہ چاند سورج ستارے ان کے ایک اشارے کے منتظر، یہ ساری کائنات ان سے قائم.
हमारी नमाजें सूरज का इंतज़ार करती हैं, इनकी नमाज का सूरज इंतज़ार करता है। सुभान अल्लाह। सितारे हमारे लिए हद्दे नज़र, इनके संगे दर। जन्नत हमारे बेहतरीन अमाल की जज़ा, इनकी मिल्कियत। काबा हमारे लिए एक बेहतरीन इबादत खाना और इनका खूबसूरत सज्जा खाना। सुभान अल्लाह। तो हमारा राब्ता इन हस्तियों से है। मोमिनाती गिरामी, आज मेरा दिल चाहता है, आज नमी मजलिस है, कि मैं अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ूँ। इमाम अली मकाम का वो मकाम है कि हम जितनी ज़िंदगी हमारी गुजर जाए, मोहम्मद, हम अपने मौला के फ़ज़ाइल का हक़ अदा नहीं कर सकते। बेशक। मोमिनाती गिरामी, जब मैं ज़ाते इमाम अली मकाम पर निगाह डालती हूँ तो बेसाख्ता मैं कहती हूँ कि परवरदिगार आलम ने इन्हें मनसबे इमामत जब अता किया तो परवरदिगार आलम का मनसबे इमामत कुछ शराइत रखता है। अल्लाह ताला कहता है कि जो इमाम होता है वो मासूम होता है, साहिब मौजज़ा होता है और साहिब इस्मत होता है। साहिब इस्मत होता है और कहा कि वो मंजिले शहादत पर इस आलम में आता है कि वो साबिर और शाकिर होकर शहादत को शुक्र के साथ कबूल करता है, शुक्र के साथ तस्लीम करता है। और उसके बाद मीर अनीस ने लिखा था कि ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में झुकाया ना गया। और अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर एक बात लिखी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़र्ब यदुल्लाही और एक सजदा शबीरी। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि जब ये दोनों शहजादे मनसब इमामत पर फाइज हुए, मनसब इमामत इनको मिला, तो आप तसव्वुर कीजिएगा कि यहाँ पर मनसब इमामत पर ये आए। हमारी आंखों ने देखा कि दुनिया में कितने इंसान ऐसे हैं कि जिनके नामों के साथ इमाम लिखा गया, लेकिन जितने भी मुहक्किक, जितने भी मुफस्सिर, जितने भी मुफक्किर हैं, एक बात पर मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं कि लफ्ज़ इमाम जो है वो इन दोनों शहजादों के साथ जज गया, इन दोनों शहजादों के साथ जज गया। और कहा कि ये ऐसा जचा कि आज कायनात के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं जो इनको नहीं भी जानता, जो इनको नहीं भी पहचानता। कहा कि इनका नाम आज कायनात में कोई इंसान बगैर इमाम के लेता नहीं। कहा कि इनका नाम इमाम के साथ ऐसे जुड़ा कि जैसे एक अंगूठी में नगीना फिट हो जाता है, जैसे एक अंगूठी में नगीना फिट होता है। और उसके बाद कहा कि मीर अनीस ने एक जुमला लिखा, उन्होंने कहा कि ये गुल था मोहरे नबूवत पे जब चढ़े हसनैन, ये गुल था मोहरे नबूवत पे जब चढ़े हसनैन, जड़ा है एक अंगूठी पे दो नगीनों को, जड़ा है एक। इसको तसव्वुर के साथ सोचिए कि कितना खूबसूरत उन्होंने इससे तसव्वुर खींचा कि जड़ा है एक अंगूठी पे दो नगीनों को। मोमिनात गिरामी, जब हम अपने इमाम अली मकाम की तरफ देखते हैं तो हमारी हैरतें बढ़ती चली जाती हैं। जब हम तारीख की तरफ देखते हैं ना तो हमारी हैरतें बढ़ती जाती हैं। आप गौर कीजिए कि कितने नबियों की तारीख है, कितने वलियों की तारीख है, लेकिन किसी नबी, किसी की वली की परवरिश इस अंदाज में नहीं हुई जैसी परवरिश इन दोनों शहजादों की हुई। मेरे परवरदिगार आलम ने इनके इतने लाड उठाए हैं, इतने लाड, इतने नाज उठाए हैं कि इससे पहले हमें किसी नबी वली के वाक़े में ये ऐसा नहीं लगता। और किसी नबी ने अपने बच्चों के लिए, अपने वली के लिए वो नहीं किया जो मेरे नबी ने किया, मेरे नबी ने किया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नमाज के दौरान पुश्ते नबूवत पर सवार होना, पुश्ते नबूवत पर सवार होना, दोष पर सवार करा लेना, कभी कंधों पे बिठा लेना,
خطبہ دے رہے ہیں تو اور بچے سامنے آ گئے تو اپنے خطبے کو توڑ دینا، خطبے پر رک جانا، خطبے کو قطع کر دینا، اور کبھی دوش پہ بٹھا کے ان بچوں کو خطبہ دینا۔ تو یہ تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، ان کی عظمت ہماری سوچ سے زیادہ ہے، ان کی عظمت بہت۔ اور یہاں پر صواہق محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب رسول خدا نے ان کی بیعت اپنی زندگی میں کرا لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب رسول خدا نے تمام کائنات کو سمجھا دیا تھا کہ یہ 6 سال کے بچے، ان کو معمولی بچہ نہ سمجھنا، یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے زانوں پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام بچے نہیں تھے، ان کی عظمت یا تو خدا سمجھتا ہے یا میرے نبی سمجھتے ہیں یا اہل بیت سمجھتے ہیں، یہ کائنات کے انسان ان کو پہچاننے والے ہیں ہی نہیں۔ ہماری آنکھیں کس طرح کے منظر دیکھتی ہیں، کیسے منظر ہماری آنکھوں نے دیکھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی پہلے کہ اللہ تعالیٰ جن آنکھوں نے مدینہ نہیں دیکھا وہ مدینے کی زیارت ضرور کرے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مقام دیکھا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مقام دیکھا کہ جہاں پر میرے رسول نے عید کے دن اپنے بچوں کے ناقے بنے اور انہیں دوش پر سوار کرایا، کندھوں پہ سوار کرایا۔ آپ وہ منظر دیکھیے۔ آج وہ مسجد جو ہے وہ آج بھی معجزہ ہے، ساری نشانیاں مٹ چکی ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ مسجد جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بہت کوششیں کی گئیں کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، لیکن وہ مسجد آج بھی باقی ہے۔ جب میں اس برآمدے میں کھڑی تھی، اس مقام پر کھڑی تھی، دیکھیے دل چاہتا ہے کہ اس زمین کو واقعی چوما جائے جہاں میرے سرکار کے نقش قدم ہوں۔ میرے نبی کھڑے تھے، دونوں بچے آ کے کہتے ہیں یہ واقعہ کائنات کا خوبصورت ترین واقعہ ہے اور عجیب ترین بھی۔ بچے آ کے کہتے ہیں کہ نانا آج عید کا دن ہے، سب بچوں کے پاس ناقے نہیں ہیں، تو میرے نبی نے کیا کیا کہ اپنے کندھوں کو جھکا دیا کہ آؤ بچوں میرے کندھوں پہ سوار ہو، میں تمہارا ناقہ ہوں۔ اپنے کندھوں پہ سوار کرا لیا۔ مومنات گرامی، یہاں پر دنیا اکثر تفسیروں میں لکھا ہے کہ میرے نبی غریب تھے اور ان کے پاس ناقے نہیں تھے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی، بلکہ ہر صاحب عقل جو عقل رکھتا ہے وہ ایسا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ نبی جو انگلی اٹھا کر چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہے، جس کے دروازے پہ ستارے آ کر سلام کرتے ہیں، جو اشارہ کرتا ہے تو درخت بڑھ کے اس کا کلمہ پڑھتا ہے، سنگریز اس کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھتے ہیں، ایسا نبی غریب ہو سکتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ میرے نبی چاہتے تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک سواری جنت سے منگوا سکتے تھے۔ چلے میں کہتی ہوں کہ یہ بھی نہیں، اگر جنت سے نہیں منگواتے بتائیے کہ جو صاحب ہوتے ہیں نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے نوکر ان کے بچوں کو اٹھایا کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی اپنے صحابہ سے کہتے کہ میرے بچوں کو اٹھاؤ، اور کسی صحابہ کی مجال نہیں تھی کہ وہ حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار نہیں کرتا، لیکن نہ جنت سے ناقہ منگوایا، نہ کسی صحابی کو حکم دیا، بلکہ اپنے کندھوں پہ سوار کرایا۔ اس پوری کائنات کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو میرے حسن حسین کی اتنی عظمت ہے کہ میں ان کا ناقہ ہوں۔ اور چلیں، آپ نے وہ برآمدہ دیکھا ہوگا، میں سوچتی ہوں کہ میرے نبی وہیں گھوم لیتے، نہیں، میرے نبی اس مسجد سے باہر آئے اور اب بازار کی طرف چلے گئے، بازار کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کہ نانا سب کے ناقے بولتے ہیں، ہمارا ناقہ بولتا نہیں۔ میرے نبی نے ناقے کی آواز نکالنی شروع کر دی۔ یہ عجیب ترین واقعہ۔ اس کے بعد بچے بولے کہ سب کے ناقوں کی مہار ہے، ہماری ناقوں کی مہار نہیں ہے۔
تو میرے نبی نے کیا کیا کہ اپنی زلفوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور ایک حصہ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بچوں یہ تمہاری مہار ہے. اور اب دیکھیے کہ میں کہتی ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج رسالت کی مہار حسین کے ہاتھ اور جدھر بچے جاتے تھے میرے نبی مڑ جاتے تھے. میرے نبی جدھر میرے بچے چاہتے تھے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑی اچھی سواری ہے, بہت اچھی سواری ہے. تو ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا کہ سواری اچھی نہیں سوار اچھی ہے. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ سواری اچھی نہیں ہے, یہ دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. ہماری آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا. مومنات گرامی ایسے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو ان کی عظمتوں کو ظاہر کرتے ہیں. آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہتی ہوں کہ میرے نبی ایک گزر رہے تھے گلی سے. آج میرے نبی اکیلے ہیں. دیکھا ایک مقام پہ بچے کھیل رہے ہیں. میرے نبی اتنے شفیق ہیں, اتنے شفیق ہیں, بچوں پر اتنے زیادہ مہربان ہیں کہ بچوں نے دیکھا تو فوراً دامن سے لپٹ گئے اور عجیب طرح کی فرمائش کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو گود میں بھی لیتے ہیں, اپنے دوش پہ بھی سوار کراتے ہیں. آج بچے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آج ہمیں سواری کرائیے. میرے نبی نے منع نہیں کیا. میرے نبی زمین پر بیٹھ گئے. بچوں سے شفقت کے ساتھ بچوں کو دیکھا. بچوں نے کہا آج تو ہم سواری کریں گے. میرے نبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, کھجوریں نکالیں گے اور بچوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بچوں بتاؤ کھجور لوگے یا دوش پر سواری کرو گے؟ تمام بچوں نے کہا کہ کھجور لیں گے. سبحان اللہ. آپ نے وہ کھجوریں جو تھی وہ بچوں میں تقسیم کر دیں اور آپ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے. گویا اس کائنات کو یہ سمجھا رہے ہوں کہ جو کھجور اور مہر نبوت میں فرق نہیں کر سکتے وہ کبھی دوش نبوت پر سوار نہیں ہو سکتے. بے شک وہ کبھی دوش نبوت پر سوار نہیں ہو سکتے. اور آپ کو ان کی عظمت کی ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے ہمارے ملتان شہر میں ہر سال ایک اجتماع ہوتا ہے محرم سے پہلے. ایک اجتماع ہوتا ہے جس میں پورے پاکستان کے بہترین ذاکر علماء جو ہیں وہاں خطاب کرتے ہیں. خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں. ایک مرتبہ اسی طرح کا اجتماع ملتان میں ہو رہا تھا. خطیب جو تھے وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے. پھر وہاں پر ان ذاکروں کو چھانٹا جاتا ہے کہ یہ ذاکر جو ہے یہ لاہور میں پڑے گا, یہ ذاکر ہمیں پسند ہے, یہ بکر میں پڑے گا, یہ سرگودا میں پڑے گا, یہ پنجاب کے کسی شہر میں پڑے گا. تو سب ذاکروں کو وہیں بک کر لیا جاتا ہے پورے محرم کے لیے. تو اتنا بڑے بڑے ذاکر آ کے پڑھ رہے تھے. ان ذاکروں کے درمیان میں سامعین میں ایک ہندو نوجوان بیٹھا تھا. نہ جانے اس کا دل کتنی محبت حسین سے معمور تھا. اور یہ معمور ہونے کی نشانی ہے. وہ ایک مرتبہ علماء کے پاس آیا اور کہتے میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. تو سب نے کہا کہ ارے ہم اس ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو تو ہندو ہے, تو انہیں جانتا نہیں, تو کیا پڑھے گا. تو ہندو نے کہا کہ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا, بس تھوڑا سا امام حسین کی شان میں کچھ بیان کرتا ہوں. اس کو چند منٹ ملے. وہ منبر کے اوپر آیا. میں کہتی ہوں دیکھیے میں نے ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ جو ان کے در سے وابستہ ہوتا ہے نا وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ ذکر اسے پھر مرنے نہیں دیتا تھا. یہ منبر پہ آیا اور اس کے بعد اس نے چند جملے پڑھے. اس نے کہا کہ ادنا ہوں میں لائق تحریر نہیں,
ادنا ہوں میں صاحب تقیر نہیں، تقریر میری لائق تحریر نہیں، یوں عرض کروں کچھ بھی کہے زمانہ، یوں عرض کروں کچھ بھی کہے زمانہ، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، سبحان اللہ. ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بھارت میں اگر انہیں لایا جاتا، بھارت میں اگر انہیں لایا جاتا تو ان کو ایک پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، اٹھتے نہ کبھی ان کی چوکھٹ سے ماتھے، اس دیش کی بھاشا میں انہیں بھگوان پکارا جاتا. یہ چند جملے پڑھے اور میرے مولا نے اس کو زندہ کر دیا، زندہ جاوید کر دیا. یہ واقعہ سن کے ہر صاحب دل کو احساس ہوتا ہے کہ ایک ہندو میرے مولا امام حسین کی عظمت کو جانتا ہے، عیسائی امام حسین کی عظمت کو جانتا ہے، مجوسی امام حسین کی عظمت کو، ہر شخص امام حسین کی عظمت کو جانتا ہے. یہ فقط ایک مسلمان ہے جو میرے مولا کی عظمت کو نہیں جانتے. یہ مولا امام علی مقام کے کیسے دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں سے جلوس نہ گزرے کہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، یہاں سے پر ماتم نہ ہو، ماتم کی آواز سے ہماری مجالس میں خلل، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے. میں کہتی ہوں تمہاری نماز میرے نبی کی نماز سے افضل تھی کہ میرے نبی کی نماز میں خلل نہیں پڑا کہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور اس وقت سر اٹھایا جب حسین اتر گئے، ان کی نماز میں خلل نہیں پڑا، اور ذکر حسین سے تمہاری نمازوں میں خلل پڑتا ہے. مومنات گرامی، یہ ذکر معجز نما ہے، یہ خدا کا معجزہ ہے، آج کے دور میں بھی معجزہ ہے. آپ تصور کیجئے گا کہ آپ بہت دور دور بیٹھے میری مجالس سن رہے ہیں. کراچی میں اس وقت آپ یہ دیکھیے گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے، لیکن صف عزا سب کے گھروں میں بچھ رہی ہے، صف عزا میں کمی نہیں ہے. ہم اسی طرح جا رہے ہیں سب مجالس میں، ہم اسی طرح 8 محرم کی مجلس رات میں پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے یہ محبت ہمیں عطا کی ہے، کہ خدا نے ہمیں محبت عطا کی. یہ ذکر بھی معجزہ ہے، نام حسین بھی معجزہ ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے ابھی ایک شاہ فیصل کالونی میں ایک معجزہ ہے جس کو بڑا نمایاں کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ کچھ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ یہ جو معجزات آج کے دور میں سب سے بڑا معجزہ ذکر حسین ہے، نام حسین ہے. کس ہر چیز ہو جائے. آپ کبھی اندازہ لگائیے گا کہ میرے گھر میں جو عزاداری ہے، میرے ماں کے گھر میں جو عزاداری ہے، وہ کس زمانے سے، کس آباء و اجداد سے ہماری چلی، اور میری نانی کے پاس آ کے پھر میری ماں کے پاس آئی، اور اب میری ماں کے بعد ان کی ہماری بھابھیوں کے پاس آئی. تو یہ ذکر حسین نسل در نسل چل رہا ہے. تو دیکھیے یہ ذکر کتنے دنیا مر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بات کون عزاداری کرے گا. میں نے کہا یہ اللہ کی چیز ہے، اس کی فکر نہ کرو، یہ تمہاری چیز نہیں ہے، یہ خدا کی چیز ہے. ہم نہیں ہوں گے تو خدا بند عالم خود یہ ذکر کرے گا. یہ ذکر زندہ معجزہ ہے. آپ کو وہ واقعہ ذہن میں ہے نا کہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں انگریز عورت تھی، اس کو کینسر کا مرض لاحق تھا. کہتے ہیں آخر میں اتنی شدت کی اس کو تکلیف تھی کہ وہ دن رات تڑپتی تھی. کہتے ہیں اس کے برابر میں ایک شیعہ فیملی رہتی تھی جن کے بچے جو تھے نوح خان تھے، نوحہ پڑھتے تھے. تو آپ اس ذکر کا معجزہ دیکھیے. کہتے ہیں کہ جب محرم آیا تو بچے جو تھے وہ نوحہ پڑھتے تھے، نوجوان جو تھے سب مل کے نوحہ پڑھتے تھے. اس عورت کے کان کے اندر جب وہ نوحہ پڑھا، اس نے نوحہ سنا، اس کو محسوس ہوا کہ اس کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو گئی. اور پھر اس نے محسوس کیا کہ جب وہ نوجوان نوحہ پڑھتے ہیں اس کے درد میں کمی آ جاتی ہے. کون ہے یہ؟ انگریز عورت ہے. اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں
उन लोगों को बुलाकर कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के सिरहाने तुमने यही कलाम यही पढ़ना है ताकि मेरी मुश्किल आसान हो। और आप जरा वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से उस औरत का जनाजा रखा है और ये सारे लड़के खड़े हुए नुहा खानी कर रहे हैं। आप यकीन की मंजिल देखिए कि वो कहती है कि इस जिक्र से मेरी मुश्किल आसान होगी। तो आप सोच सकते हैं कि इस जिक्र से मेरी और आपकी कितनी मुश्किल आसान होती होगी। बस ये जिक्र मौजज़ा है। मोमिनात गिरामी, आज 9 मुहर्रम, आज हज़रत अली सिद्दीक़ की माक़ात है और आज की जो शब है क़यामत की शब है। इंडिया के गांव मुजफ्फरनगर में एक इमाम बारगाह है। वहाँ मुजफ्फरनगर का एक गांव है, उसमें एक इमाम बारगाह है जहाँ पर मेरे मौला गाजी अब्बास का बहुत बड़ा अलम लगा है। कहते हैं कि कोई दुआ ऐसी नहीं जो उस इमाम बारगाह में रद्द होती हो। शायद मैं ये बयान ना करती, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे मिलने वाले उस मकाम की ज़ियारत करके आए हैं। कहते हैं कोई दुआ वहाँ पे रद्द नहीं होती। तो लोगों ने पूछा कि ये इमाम बारगाह इस इलाके में कैसे बना और ये गाजी अब्बास का अलम यहाँ कैसे नस्ब किया गया। तो वहाँ के रहने वालों ने एक वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कुआं था जिसकी दीवार के ऊपर बैठकर एक नौजवान लड़का हर वक्त गाने गाता था। बस उसका काम क्या था, वो दीवार पे आके बैठता था और गाने गाता था। कहते हैं कि उस लड़के के कान के अंदर एक आवाज़ आया करती थी कि यहाँ गाने मत गाया करो कि यहाँ से हमारा गुजर होता है। कहते हैं उस लड़के ने अनसुनी कर दी। एक दिन गांव वालों ने देखा कि गर्द उड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे घोड़सवार जो हैं वो गांव की तरफ आ रहे हैं। लोग समझे कि शायद डाकू आ गए। सब गांव वाले भाग खड़े हुए। जब वो गर्द छटी और गांव वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो नौजवान उस कुएं के पास बेहोश पड़ा है। पानी छिड़का उसके ऊपर, पानी छिड़का तो एकदम से वो लड़का उठा और उसने एकदम से कहा कि हाय मेरे गाजी अब्बास। उठ के बैठ गया। उससे लोगों ने पूछा कि क्या मामला है। तो कहने लगा कि मैं यहाँ गाने गाता था और मुझे रोज़ाना मेरे कान में आवाज़ आती थी कि यहाँ गाने मत गाओ, यहाँ से हमारा गुजर होता है। कहते मैं बाज नहीं आया। आज मैंने एक घोड़े सवार को आते हुए देखा। कहते वो घोड़े सवार बड़े गैस के आलम में मेरी तरफ बढ़ा और मुझे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि यहाँ गाने मत गाया करो कि यहाँ से हमारा गुजर होता है, लेकिन तुम बाज नहीं आए। और फिर उसने गुस्से में आगे बढ़कर कहा कि मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ता अगर तुम्हारा नाम असगर ना होता। मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ता अगर तुम्हारा नाम असगर ना होता। असगर नाम मेरे मौला अब्बास को किस कदर प्यारा है, किस कदर प्यारा है। अज़ादारों, मेरे इमाम सैयद सज्जाद इतना रोते थे। जब कोई शाम से आता था तो मेरे मौला पूछा करते थे क्या हुरमला को गिरफ्तार कर लिया, हुरमला को गिरफ्तार कर लिया। जनाबे मिनाल शाम से आए और कहा कि मौला जनाबे मुख्तार कातिलाने इमाम हुसैन से बदला ले रहे हैं। मेरे इमाम ने किसी के बारे में नहीं पूछा, फौरन तड़प के कहा क्या हुरमला को भी गिरफ्तार कर लिया। तो जनाबी मिनहाल ने कहा कि हाँ हुरमला गिरफ्तार हो गया। इमाम ने रोना शुरू कर दिया। इमाम तड़पने लगे और कहा कि मिनहाल इसी वक्त शाम जाओ और जनाबे मुख्तार से कहना कि वो उस वक्त तक हुरमला को कत्ल ना करे जब तक उससे एक सवाल ना कर ले। उससे पूछना कि आखिर उसने करबला में ऐसा क्या जुल्म किया कि हर बीवी साए में बैठ गई लेकिन मेरी माँ मर गई, कभी साए में नहीं बैठी। औलाद वाली माएँ बैठी हैं,
जब हुरमला से पूछा गया कि तूने करबला में ऐसा क्या जुल्म किया, हुरमला कहता है कि मेरे तरकश में 3 तीर थे। एक तीर मैंने मश्क सकीना में मारा जिससे सारा पानी बह गया, एक तीर मैंने इमाम हुसैन की पेशानी में मारा जिससे मेरे आका, जिससे इमाम हुसैन घोड़े पर संभल ना सके। उसके बाद कहते हैं कि सबसे वजनी तीर मेरे पास था जो मैं ऊंटों को मारने के लिए लाया था। वो कहते हैं कि मैंने एक बच्चे पर वो तीर चलाया। उसके बाद हुरमला कहता है कि जब मैंने तीर को जोड़ा और जब मैं तीर चलाने का इरादा करता था तो खेमे का पर्दा ऊपर उठने लगता था। मुझे लगा कि इस पर्दे के पीछे इस बच्चे की माँ खड़ी है। जब मैं तीर उठाता वो पुकार कर कहती, ए हुरमला तेरे भी तो बच्चे होंगे, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है। हाय ये तीर बहुत वजनी है। हुरमला कहता है कि मैंने तीर चलाया, उस बच्चे के एक कान से वो तीर लगा और दूसरे कान से निकल गया। हुरमला कहता है मैंने अली असगर को ऐसे कत्ल किया जैसे एक मछली, एक शिकारी मछली का शिकार करता है। बच्चा तड़प कर हुसैन के हाथों पर मुनकलिब हो गया। फिर हुरमला कहता है इमाम हुसैन ने सिर्फ इस बच्चे की कब्र बनाई, इस बच्चे की कब्र बनाई और कहा 11 मुहर्रम को हर सर नेज़े पर नस्ब था, सिर्फ एक झंझूले बालों वाला बच्चे का सर नहीं था। शिमरे मलून ने हुक्म दिया उस बच्चे को ढूंढो, उस बच्चे की लाश को तलाश करो। हुरमला कहता है हमने नेज़े जमीन में गाड़ने शुरू किए। कहा जमीन में नेज़े गाड़ते गाड़ते कि मैं किस तरह से असगर को मैदान में ले जाता हूँ और एक घूंट पानी के बदले तीरे सितम लगता है। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन।